الحمدللہ آج سے ہم ایک نئی اور مبارک شروعات کر رہے ہیں۔ اب اس چینل پر آپ نورانی تعلیم، اردو پڑھنا، دینی معلومات اور اسلامی کتابوں کی آسان اور سمجھنے والی تعلیم حاصل کریں گے۔ تو چلیے بسم اللہ کے ساتھ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نورانی تعلیم کا دوسرا حصہ ہے۔ سوال: آپ کون ہیں؟ جواب: مسلمان۔ سوال: مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جواب: مسلمان وہ ہے جو خدائے تعالیٰ کو ایک جانے اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدائے تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی مانے اور قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یقین کرے۔ سوال: آپ کے مذہب کا نام کیا ہے؟ جواب: اسلام۔ سوال: اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ جواب: اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کا نام کلمہ طیبہ ہے۔ سوال: اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدائے تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سوال: خدائے تعالیٰ کسے کہتے ہیں؟ جواب: خدائے تعالیٰ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، چاند اور سورج بنایا، زمین آسمان اور ساری دنیا کو پیدا فرمایا۔ سوال: جو خدا تعالیٰ کو نہ مانے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے کافر کہتے ہیں۔ سوال: جو خدا تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی عبادت کے لائق سمجھے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ سوال: کافر اور مشرک ہونے میں کیا خرابی ہے؟ جواب: کافر اور مشرک سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ناراض رہتا ہے اور مرنے کے بعد ان کو ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ سوال: کیا کافر اور مشرک جنت میں کبھی نہیں جائیں گے؟ جواب: نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سوال: سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہیں؟ جواب: خدا تعالیٰ کے رسول ہیں، سب رسول سے افضل ہیں، ان کے مرتبے کا کوئی نہیں، ہم سب ان کی امت میں ہیں اور وہ ہمارے رسول ہیں۔ سوال: ہمارے رسول سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: مکہ شریف میں پیدا ہوئے، جو ملک عرب کا ایک شہر ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس تاریخ میں پیدا ہوئے؟ جواب: 12 ربیع الاول شریف مطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ سوال: حضور کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: حضور کی ماں کا نام کیا تھا؟ جواب: حضور کی ماں کا نام حضرت آمنہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: حضور کے دادا اور نانا کا نام کیا تھا؟ جواب: حضور کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا اور نانا کا نام وہب تھا۔ سوال: ہمارے رسول کتنے برس زندہ رہے؟ جواب: ہمارے رسول انتقال کے بعد خدائے تعالیٰ کی قدرت سے اپنے مزار شریف میں اب بھی زندہ ہیں۔ ظاہری زندگی آپ کی 63 برس کی ہوئی، 53 برس کی عمر تک مکہ شریف میں رہے، پھر 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے۔ سوال: حضور نے کس تاریخ میں وفات پائی؟ جواب: 12 ربیع الاول 11 ہجری میں وفات پائی۔ سوال: انتقال کے دن انگریزی تاریخ کیا تھی؟ جواب: جون کی 632 عیسوی کی 12 تاریخ تھی۔ سوال: حضور کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جواب: مدینہ شریف میں ہے، جو مکہ معظمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر تر ہے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدائے تعالیٰ کے رسول ہیں؟ جواب: آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، طرح طرح کے معجزے دکھائے اور غیب کی ایسی ایسی باتیں بتائیں جو رسولوں کے سوا کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سوال: جو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ جواب: جو ہمارے حضور کو رسول نہ مانے وہ کافر ہے۔ سوال: جو خدائے تعالیٰ کو مانے مگر ہمارے نبی کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ جواب: وہ بھی کافر ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو خدائے تعالیٰ کا بھیجا ہوا سچا نبی یقین کریں، آپ کی ہر بات کو حق مانیں، آپ سے محبت رکھیں اور آپ کی شان میں بے ادبی کا لفظ نہ بولیں۔ سوال: قرآن شریف کس کی کتاب ہے؟ جواب: قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ جواب:
قرآن شریف کی طرح کوئی کتاب کسی سے نہیں بن سکی، جس سے معلوم ہوا کہ وہ خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اگر کسی آدمی کی بنائی ہوئی ہوتی تو کوئی اور بھی ویسی کتاب بنا لیتا۔ سوال: قرآن مجید کس پر اترا؟ جواب: ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی اترا۔ سوال: پورا قرآن مجید ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب: تھوڑا تھوڑا، لوگوں کی ضرورت کے مطابق اترتا رہا۔ سوال: پورا قرآن مجید کتنے دنوں میں نازل ہوا؟ جواب: 23 سال میں۔ سوال: قرآن مجید کیسے نازل ہوتا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی صورت یا آیت لے کر آتے اور حضور کے سامنے پڑھتے، حضور اسے یاد کر کے لوگوں کو سناتے، لوگ اسے یاد کر لیتے اور کسی چیز پر لکھ لیتے۔ سوال: قرآن شریف میں کس چیز کا بیان ہے؟ جواب: اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ سوال: یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی؟ جواب: لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے نازل ہوئی، تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جانیں اور ان کی مرضی کے موافق کام کریں، جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ جواب: فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس خدا تعالیٰ کو حکم لاتے تھے۔ سوال: فرشتے کیا چیز ہیں؟ جواب: فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہر وقت خدا تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ سوال: انسان کس لیے پیدا کیا گیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ سوال: مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ جواب: نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور مالدار مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ سوال: عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ جواب: سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ سوال: نماز کیا چیز ہے؟ جواب: نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو ایک خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے کہ بندہ ہاتھ باندھ کر قبلے کی طرف کھڑا ہوتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، خدا تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ سوال: رات اور دن میں کل کتنی مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ سوال: ان 5 نمازوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ سوال: فجر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب: صبح اجالا ہونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ سوال: ظہر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب: ظہر کی نماز دوپہر کے سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ سوال: عصر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب: سورج کی ڈوبنے سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے۔ سوال: مغرب کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب: مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ سوال: عشاء کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب: 1.5-2 گھنٹے رات گزرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ سوال: نماز پڑھنے کے پہلے جو ہاتھ اور منہ دھویا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے وضو کہتے ہیں۔ سوال: کیا بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی؟ جواب: نہیں، ہرگز نہیں۔ سوال: وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر مسواک کرو، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو، پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھو، پہلے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالو، پھر بائیں ہاتھ پر، دونوں کو ایک ساتھ نہ دھو، پھر دائیں ہاتھ سے 3 بار کلی کرو، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو اور دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھاؤ، پھر پورا چہرہ دھو، یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ہر حصے پر 3 بار پانی بہاؤ۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 بار دھو، انگلیوں کی طرف سے کوہنیوں کے اوپر تک پانی ڈالو، کوہنیوں کی طرف سے مت ڈالو، پھر ایک بار دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کرو، پھر کانوں کا اور گردن کا ایک ایک بار مسح کرو، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھو۔ سوال: دھونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دھو اس کے ہر حصے پر پانی بہہ جائے۔ سوال: اگر کچھ حصہ بھیگ گیا
مگر اس پر پانی نہیں بہا تو وضو ہوگا یا نہیں؟ جواب: اس طرح وضو ہرگز نہیں ہوگا، بھیگنے کے ساتھ ہر حصے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ سوال: نماز کے وقت ایک آدمی جو کھڑے ہو کر پکارتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے اذان کہتے ہیں۔ سوال: اذان کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: اذان کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد کسی اونچی جگہ پر قبلہ رخ کھڑا ہو اور دونوں ہاتھ کی کلمے کی انگلیوں کو دونوں کانوں میں ڈالے، پھر بلند آواز سے ان الفاظ کو کہے: فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہیں۔ سوال: اذان کے بعد کی دعا بتلائیے۔ جواب: اذان کے بعد کی یہ دعا پڑھی جاتی ہے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد۔ سوال: اذان کے کچھ دیر بعد پھر بلند آواز سے جو پکارتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے تصویب اور صلات کہتے ہیں۔ سوال: اس کے الفاظ کیا ہیں؟ جواب: اس کے لیے شرع نے کوئی الفاظ مقرر نہیں کیا ہے، کوئی بھی مناسب الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ آج کل عام طور سے اس قسم کے الفاظ کہے جاتے ہیں: الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاة والسلام علیک یا عروس مملکات اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ سوال: نماز شروع ہونے سے پہلے ایک آدمی جو بلند آواز سے پڑھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے تکبیر کہتے ہیں۔ سوال: تکبیر کے الفاظ کیا ہیں؟ جواب: تکبیر کے الفاظ وہی ہیں جو اذان کے الفاظ ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد 2 بار قد قامت الصلاۃ زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ سوال: تکبیر بیٹھ کر سننا چاہیے یا کھڑے ہو کر؟ جواب: بیٹھ کر سننا چاہیے۔ پھر جب تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے تو سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ سوال: اذان کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اذان کہنے والے کو مؤذن یا بانگی کہتے ہیں۔ سوال: تکبیر کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: مکبر کہتے ہیں۔ سوال: اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ سوال: جو نماز سب لوگ مل کر پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں۔ سوال: پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں۔ سوال: جو لوگ پیچھے رہتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: انہیں مقتدی کہتے ہیں۔ سوال: نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھنی ہے پہلے دل میں اس کی نیت کرو اور نیت کے الفاظ زبان سے کہہ لو تو بہتر ہے۔ مثلا فجر کی فرض نماز پڑھنی ہو تو یوں کہو: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر فرض کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پھر دونوں ہاتھ کانوں تک لے جاؤ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے واپس لاؤ اور ناف کے نیچے باندھ لو، دائیں ہاتھ اوپر رکھو اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہے، پھر ثنا پڑھو۔ ثنا: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر تعوذ پڑھو۔ تعوذ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ پڑھو۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھو۔ سورہ فاتحہ: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آہستہ آمین کہو، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی سورہ پڑھو، مثلا سورہ لحب، تب یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حملۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ، یعنی جھک کر گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لو، پھر کم سے کم 3 بار رکوع کی تسبیح پڑھو۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، پھر تسمیہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ تسمیہ سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر کھڑے رہنے کی حالت میں ایک بار تحمید کہو، ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاؤ۔ اس طرح کے پہلے گھٹنے زمین پر رکھو، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ناک، پھر پیشانی رکھو اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کی پیٹھ زمین پر جمائے رکھو اور کم سے کم 3 بار سجدے کی تسبیح پڑھو۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، پھر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھو، دائنا پاؤں کھڑا رکھو اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جاؤ، پھر اس طرح دوسرا سجدہ کرو۔ اب ایک رکعت پوری ہو گئی، دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ اس رکعت میں ثنا اور تعوذ نہ پڑھو بلکہ صرف تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو اور تسمیہ پڑھ کر کوئی سورہ ملاؤ، مثلا سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب پہلی رکعت کی طرح رکوع اور سجدے کرو، دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر بیٹھ جاؤ، پھر تشہد اور درود شریف پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھو۔ تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس طرح کی کوئی دعا پڑھو۔ دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اس کے بعد داہنے کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، پھر بائیں طرف بھی اسی طرح کہو۔ یہ 2 رکعت پوری ہو گئی۔ اب ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرو، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا الدار السلام وتبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لو۔ سوال رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ جواب کوما کہتے ہیں۔ سوال سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ جواب دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنے کی حالت کو جلسہ کہتے ہیں اور تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ سوال اتحیاتوں کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ جواب اتحیاتوں کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ سوال اتحیاتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ تسمیہ پڑھے یا نہ پڑھے؟ مقتدی امام کے پیچھے تعوذ اور تسمیہ مقتدی امام کے پیچھے صرف ثنا پڑھ کر خاموش کھڑا رہے۔ تعوذ اور تسمیہ نہ پڑھے اور نہ کسی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھے۔ سوال مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھے یا نہ پڑھے؟ جواب مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ نہ پڑھے بلکہ رکوع سے کھڑا ہو کر صرف ربنا لک الحمد پڑھے۔ سوال نماز کے بعد انگلیوں پر گن کر کیا پڑھتے ہیں؟ جواب 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اس کے پڑھنے میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسلامی آداب نمبر 1
پانچوں وقت نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنے میں ادھر ادھر نہ دیکھو اور نماز اطمینان سے پڑھو، جلدی جلدی نہ پڑھو۔ نمبر 2، قرآن شریف روزانہ پڑھا کرو، قرآن شریف کا ادب کرو، اس سے اونچی جگہ پر نہ بیٹھو۔ نمبر 3، ماں باپ کا کہنا مانو، ان کا ادب کرو، انہیں خفا نہ ہونے دو۔ نمبر 4، استاد کا ادب کرو، استاد ماں باپ سے بڑھ کر ہے، وہ تمہیں دین و مذہب کی باتیں بتاتے ہیں اور بھلے برے کی تمیز سکھاتے ہیں۔ نمبر 5، چلتے پھرتے کوئی چیز نہ کھاؤ، ننگے سر کھانا برا ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا نہ کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کوئی چیز نہ کھاؤ، کھانے میں چپڑ چپڑ کے آواز نہ پیدا کرو، ایک وقت میں دودھ اور مچھلی نہ کھاؤ، کھانے سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وقفانا وجعلنا من المسلمین۔ نمبر 6، پانی اور چائے وغیرہ کوئی چیز بائیں ہاتھ سے نہ پیو، ہمیشہ دائیں ہاتھ سے پیو۔ وضو کا بچا ہوا پانی اور آب زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے، باقی پانیوں کو کھڑے ہو کر پینا برا ہے۔ پینے کے بعد الحمدللہ ضرور کہو۔ کہو۔ نمبر نمبر 7، 7، قبلے کی طرف قبلے کی منہ طرف یا منہ پیٹ کر کے یا پخانا پیٹ کر پیشاب کے نہ کرو، پخانا پیشاب نہ کرو، لوگوں کے سامنے پخانا پیشاب نہ کرو، بلکہ کسی چیز کی آڑ میں کرو، بیٹھ کر پیشاب کرو، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا برا ہے، لوگوں کے سامنے گھٹنا اپنا کھول کر پیشاب کے لیے پیشاب نہ کے بیٹھو، لیے نہ یا بیٹھو، پاجامہ کا یا پاجامہ کا آزار بند آزار کھول بند کر کھول کر پیشاب کرو، کرو۔ پاجامے کے مائچے سے پیشاب نہ پاجامہ کرو، کے پیشاب کرتے وقت یا پخانا پھرتے وقت کسی سے بات نہ کرو، پخانا پیشاب کے مقام کو بائیں ہاتھ سے دھو، دائیں ہاتھ سے دھونا برا ہے۔ دعائے قنوت اور اسلامی کلمے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ونکفرک ونخلق ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وعلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پانچواں کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به، تبت عنہ وتورعت من الکفر والشرک والمعاصی کلها واسلمت وآمنت وأقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان مجمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیر وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔